چھٹی ہوگی ہے نہیں، رمضان کا مہینہ جب شروع ہوگا تو مدارسیں بند ہو جاتی، اور مدارس اس لیے بند ہوتی ہے تاکہ بچے کھیلیں، ہے نا، اس لیے چھٹی ہوتی ہے نا بھائی، تاکہ بچے جتنے بھی پورا سال میں پڑھا ہے، جتنی بھی چیزیں دعا اذکار یاد کیا ہے، وہ تمام چیزیں گھر پہ رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد پھر جب اگلے سال آئیں گے رمضان کے بعد، تو پھر کیا ہوگا کہ وہی دعا، وہی اذکار، وہی قرآن کے سبق پارہ آموختہ پھر دوبارہ شروع ہوگا، تاکہ اس میں کیا ہوگا کہ وقت کا ضائع ہونا بہتر رہے گا، ہے نہیں۔ رمضان میں اس لیے چھٹی نہیں ملتی ہے کہ بچے جو پورے سال میں پڑھے ہیں وہ تمام جا کر گھر پہ رکھ دیں، بلکہ اس لیے چھٹی ملتی ہے کہ بچے جو پورے سال پڑھے ہیں اس رمضان کی چھٹی میں روزے کا بھی اہتمام کرے، اور جو قرآن جس کا جتنا پڑھا ہوا ہے وہ تمام چیزیں اس رمضان میں اس کو دیکھے بھی، اس کو یاد بھی کرے، تاکہ وہ بھولے نہیں، اور جب رمضان کے بعد آئے تو رمضان کے بعد آتے ہی وہ سبق پارہ آموختہ شروع ہو جائے، تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بچے جب پڑھ کے جاتے ہیں، رمضان کے 1 مہینہ 1.5 مہینہ چھٹی ہوتی ہے، تو اس میں کیا ہے کہ بچے قرآن وان دیکھتے ہوتے نہیں ہیں، اور جتنا بھی پڑھے رہتے سب بھول بھال کر مدرسے میں پھر دوبارہ آتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو پیچھے کا یاد کرانے میں 2 مہینہ 4 مہینہ اس میں برباد ہو جاتا ہے۔ رمضان میں روزہ کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور جو دعا اذکار یاد کر کے جائیں گے پورے سال میں، جتنی بھی دعا اذکار یاد کیے ہیں، عمل تو پورے زمانہ میں کرنا ہے نہیں، جو دعا اذکار جو یاد کیے ہیں وہ تو پوری زندگی میں عمل کرنا ہے نا، کہ یاد کر کے چھوڑ دینا ہے، نہیں، یاد کر کے نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے، تاکہ ہمارا کھیلنا کودنا، ہمارا طریقہ، ہمارا اخلاق، ابھی نظم میں یہ پڑھا میں کہ دشمنوں کو ہرانے کے لیے اور دشمنوں کو جھکانے کے لیے، دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے تلوار کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ دشمنوں کو اپنی طرف لبھانے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ اپنے اخلاق، اپنے عادات، اپنے اچھے کام، اپنے اچھے عمل، ہمارا چلنا، ہمارا گھومنا، ہمارا پھرنا، ہمارا چلنا، بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، یہ سب طرز عمل سنت کے مطابق ہونی چاہیے، تاکہ ہمارا اخلاق، ہماری عادت، ہمارے عمل، ہمارے فعل کو جب لوگ دشمن دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے نہیں یہ مسلمان اللہ کے نبی کے مطابق، اللہ کے نبی کے کہے مطابق جب چلتا ہے تو واقعی میں انسان بن جاتا ہے۔ تو رمضان میں روزہ بھی رکھنا ہے، اور جو قرآن پڑھ کے جائیں گے اس پر بھی عمل کرنا ہے، تاکہ آنے والے سال میں ہمارا اچھا سال گزرے، ہے نہیں، اور اگلے سال حافظ ہی بننا انشاءاللہ، ہے نہیں، ہے انشاءاللہ اگلے سال حافظ بننا ہے، اور حافظ بننے کے بعد جو خوشی ہوتی ہے، ایک مزہ ہوتا ہے، ایک لطف جو ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے، وہ اس کی مزہ الگ ہوتی ہے۔ تب تم لوگوں پر سبق پارہ آموختہ پر اس لیے توجہ زیادہ دی جاتی ہے کہ حافظ بننے کے بعد تم 10 مدرسہ نہ گھومو دور کرنے کے لیے، تمہارا پیچھے کا اچھا یاد رہے گا، 4 سے 6 مہینہ میں یاد ہو جائے گا، اس کے بعد گھومنا پھرنا، عیش کرنا، موج مستی کرنا، جب قرآن بھی یاد رہے گا، دستار بندی بھی ہوگی تو اس میں ڈبل خوشی ہوتی،
ایک تو یہ ہے کہ دستار بندی ہو رہی، پگڑی بندھ رہا، عواموں کے سامنے، لوگوں کے سامنے ہزاروں کی تعداد رہتی ہے، اس کی خوش الگ ہوتی ہے کہ سب لوگ تم کو دیکھنے آتے ہیں، حفاظ کرام کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ دوسری خوشی یہ ہوتی ہے کہ اگر تمہارا قرآن پیچھے کا یاد رہے گا تو یہ ٹینشن نہیں ہوگا۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جس بچے حافظ بن جاتے ہیں، پیچھے کا آموختہ نہیں سنا رہتے ہیں، اس کا آموختہ کچا رہتا ہے، جس کی وجہ سے خوشی تو ہوتی ہے پگڑی کے ٹائم، دستار بندی کے ٹائم، لیکن اس کو یہ بھی یاد رہتا ہے، ذہن میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ اس کے بعد اگلے سال رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے بعد شوال آئے گا، اور شوال میں ہم کو کوئی دوسرا مدرسہ جانا ہے، اما آموختہ یاد نہیں رہتا تو اس کے دل میں ایک دھڑکن پیدا ہو جاتی ہے، ایک ڈر رہتا ہے اس کے دل میں کہ قرآن یاد نہیں ہے، ہم حافظ تو بن گئے، ہمارے اوپر دستار بندی ہو گئی، ہمارے سر پہ پگڑی بندھ گئے، قرآن یاد نہیں ہے، ہم دوسرے مدرسے میں جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہوں گے، ہم سے اچھا سنائیں گے، تو اس میں شرم محسوس کرے گا۔ یہ سب نوبت آنے سے پہلے، یہ سب پریشانیاں آنے سے پہلے، یہ مشکلات آنے سے پہلے ہم لوگ تو لوگوں پر آموختہ سبق پارہ پہ اس لیے توجہ دیتے ہیں تاکہ تمہارا سبق پارہ آموختہ جب پکا ہوگا تو جب ایک ایک پارہ، ڈیڑھ پارہ، آدھا آدھا پارہ، ایک ایک پارہ جب آموختہ سنا لے گا پیچھے کا سبق کے درمیان، پھر دور میں کسی بھی مدرسے میں بھیج دو، 6 مہینہ 8 مہینہ 4 مہینہ میں آرام سے 1 2 2 کر کے قرآن یاد ہو جائے گا، پھر کوئی پریشانی نہیں۔ اس لیے قرآن پر عمل، محنت کرنا اس پر، اور جو اساتذہ استاذ بولتے ہیں سبق پارہ آموختہ یاد کرنے کے لیے، اس پہ بھی محنت کرنا ہے، اور ایک اچھا حافظ بننا ہے تاکہ تم لوگ کو دیکھ کر بہت سارے لوگ، محلے میں بہت سارے بچے بوراتے ہیں، گھومتے ہیں پھرتے ہیں، موج مستی کرتا ہے، بہت برباد ہوتا ہے۔ تو لوگ اچھا حافظ بنے گا تو لوگ تم کو دیکھ کے اپنے اپنے بچوں کو مدرسہ میں ایڈمیشن کروائیں گے، داخلہ کروائیں گے، تاکہ تمہارے ذریعے اگر ایک بچہ بھی آ گیا تمہارے ذریعے مدرسہ میں تو بہت اچھی بات ہے نا۔ تو اس لیے جو استاذ بولتے ہیں اس پر عمل کرنا ہے، اور رمضان کی جب چھٹی آئے گی تو جس کا جو پارہ کچا ہے اس کو یاد کر لینا تاکہ رمضان کے بعد پریشانی نہ ہو، نہیں تو وہ کچا رہے گا تو شروع میں رہتے ہی چلا جائے گا تو پریشانی ہوگی۔ 1 مہینہ باقی ہے، 1.25 مہینہ 1.5 مہینہ باقی ہے، کوشش کرنا سبق بھی تیزی سے بڑھے، سبق پارہ تو چلتا ہی ہے، آموختہ بھی تیزی سے بڑھے تاکہ 1.5 مہینے میں جو ہمارا سبق ہو چکا وہ پارے کا پورا آموختہ دوبارہ دوسرا دور نکل جائے، ہے نہیں؟ عمل کون کرے گا؟ زور سے بول بھائی، زور سے بول، کریں گے انشاءاللہ، ہے نہیں؟ انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق